اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاعری بھری پڑی ہے، عرب کی شاعری۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ۔ ہر شعر میں وہ لیلا کا نام لایا ہے، لیلا کا نام لایا۔ دیکھو لیلا 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 لیلا، چار بیت ہیں، چاروں میں لیلا لیلا لیلا۔ یہ عرب کی معاشرت ہے۔ معشوقہ سے اظہار محبت اشعار میں، بیوی سے اظہار محبت موت۔ یہ ماحول ہے۔ اب اس ماحول میں واقعہ سناتا ہوں، پہلے اس ماحول کو دیکھو۔ اس ماحول میں ایک آدمی اللہ کے نبی سے بھری مجلس میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ عائشہ سے پہلے ماحول ذہن میں رکھو، پھر آپ کی ہستی کو ذہن میں رکھو کہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ سے۔ وہ تو چکر کھا گئے، انہوں نے کہا ایک ہی بڑی۔ انہوں نے ایک دم سوال بدلا، جی میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ سمجھ گئے گل میری ہضم نہیں ہوئی، تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ عائشہ کے ابا سے، پھر حضرت عائشہ کا نام، عائشہ کے ابا سے۔ آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے تھا یہ۔ حضرت عائشہ کو نوالے بنا کے کھلا رہے ہیں۔ یہ اظہار عشق نہیں ہے، یہ تعلیم ہے کہ گھر یوں چلتے ہیں، گھر پیسے سے نہیں چلتے، گھر اخلاق سے چلتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، کہا جی میری اور بیوی کی لڑائی بڑی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں کہا بیوی تو تعویذ چل دے تو مولوی دے گا سب تو زیادہ بات تعویذ نہیں چل دے اور کام چل رہا۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں کہا تو جب تم کھانے پہ بیٹھا کرو نا تو روزانہ 2-3 لقمے اپنی بیگم کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو گا، ایڈی ساری گل۔ 2-3 ہفتے گزر گئے، مجھے تو یاد بھی نہ رہا، اس کا ویسے ہی فون آ گیا حال چال پوچھنے، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا بھائی وہ میری نصیحت پہ عمل ہوا؟ کہا جی نہیں۔ کیوں؟ کہنے کا شرم آتی۔ بے وقوف، کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، بیچاری کمزور۔ اور آپ نے گاما کا نام سنا؟ گاما پہلوان، گاما غلام محمد نام تھا، گاما گاما کہتے تھے۔ یہیں آپ کے لندن میں 1915 میں اس نے امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو ہرایا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، تو اس کو ٹائٹل ملا تھا رستم زمان کا۔ امرتسر کا تھا، پھر لاہور شفٹ ہوئی ہیں اس کے انتقال، کہ بھولو اس کا بھتیجا تھا۔ تو وہ گیا سبزی لینے، تو سبزی والے سے کوئی بھاؤ تاؤ میں آگے پیچھے بات ہوئی، تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے گامے کو مارا، تو اس کے لگا یہاں کن پٹی، تو خون نکل آیا۔ اس نے پگڑی کھولی اور نیچے سے پگڑی کو کر کے نا یوں باندھ کے چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے ماڑا جا تانوں مار گیا تو تسی بولے ہی کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا ماڑے نو مارنے شرم ہو۔ وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی، کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں، ان میں کوئی خیر نہیں۔ میں کہا تو پہلے ایک کام کر، پھر دیکھی انشاءاللہ۔ تو اس کا 1 گھنٹے بعد فون آیا، وہ تو جی کمال ہوگا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہا جو میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، اس کا منہ وہیں کھلا ہی رہ گیا اور لقمہ اندر ہی نہیں گیا۔ وہ کہنے کہ تو طے کر نہیں سکتا، تو ان 10 کہیں پٹی پڑائی۔ اس نے کہا میں تو مولی طارق جمیل پٹی، اس نے کہا اللہ کا بھلا کرو تو بچے کا بھلا کرے جائیں جنہوں بندہ بنایا۔ ہمارے راجپوتوں میں، میں بھی راجپوت ہوں، ایک شاخ ہے رنگڑ، بڑے کوڑے ہوں گے، وہ ایک پھر ذمہ دار بھی ہو تو اور کڑواہٹ ہو جاتی۔
وہ ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے 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 کافی وہ روزانہ بیان سنتے. میں معاشرت پہ بہت بولتا ہوں. تو 2-3 دن کے بعد رائے میڈم اکٹھے ہوئے. وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا بڑا لطیفہ ہوا. جب میں گھر گیا تو میری بیگم نے کہا تو تھارے مولوی کا فون آیا تھا. ان کو کون سا مولوی؟ کبھی جس نے تمہیں رنگ اڑ سے انسان بنا دیا اسی کا فون. میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا. کہا نہیں بالکل نہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا تو بتا تیری میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ کہنے کہ میں سر کھجانے لگا کہ واقعی کبھی بیوی سے ہنس کے نہیں بات کی تھی. اور میرے نبی نوالے بنا کے کھلا رہے. اچھا ہمارے جماعت میں ہماری یہ خواص کی جماعت تھی. ذمہ دار سارے ہم تھے اور ذمہ داروں میں کام تھا. تو ساتھ ہمارے نوکر بھی ہوتے تھے بازوں کے, سب کے نہیں بازوں. تو جتوئی کے تھے ذمہ دار, بڑے سردار آدمی تھے, جتوئی خاندان کے ہی تھے اور جتوئی خاندان کے سردار کے وہ بیٹے تھے. تو ان کا نوکر ساتھ ہوتا تھا, ہوگا کوئی 60 سال. تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب تھوڑیاں تقریراں سن کے نا ہوں میں اپنی بیوی نو آخیا میرا دل کرندا تینوں منجی تے باواں تیرے پیر دھوتے پیواں. اس نے آخر لکھ لعنت اس اکھے تے 40 سال لتر مارے نہیں تو ہوں آنا جلے میرے وال چٹے ہو گئے ہوں آنا میں تیرے پیر دھوتے پیواں. اس جگہ بھلی لوگ مینوں پتہ ہی کوئی نہ بیویاں نال بھی چنگا کریندا. میں تو یہ سنیا لتر پولا ہی کرو تو تاں چنگیاں رہندیاں. تو میں تو پتہ ہی ہن لگا بیویاں نال بھی بندہ چنگا ہو کے ٹرے. تو یہ میرے نبی کی معاشرت ہے, یہ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی ہے جس کو ہم نے صرف پیسے کی دوڑ میں. ضروری نہیں کہ ہر جگہ مرد کے اخلاق برو, عورتوں کے بھی ایسی بدتمیز زبان ہوتی ہے کہ پورے گھر کو خود آگ لگا دیتی. میرے ساتھ 2 واقعے اوپر نیچے پیش آئے. ایک خاتون ملی, زاروں قطار رونا شروع کر دیا. کروڑوں پتی نہیں اربوں کھربوں پتی آدمی کی بیگم. کہا مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں, میں بدنصیب ہوں کہ میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں, میں پیسے کو کیا کروں. چند دن بعد ایک نوجوان ملا بہت مالدار. کہا مولانا میں اپنی دولت کو کیا کروں, میری بیوی لیکن میری بیوی دی 20 فٹ لمبی زبان. میرے نبی نے کیا خوبصورت زندگی سکھائی ہے ہم. تو ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ, وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میریاں نوواں بڑیاں لڑدیاں میرے نال. تو میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں. لڑکی وہ آپ تھی. ہمارے یہاں ساس بڑا خوفناک کردار ہے. جب وہ ماں ہوتی ہے تو ہر انگ سے محبت ٹپکتی. جب وہ ساس بنتی ہے تو ایک نفرت کی تصویر بن جاتی ہے. صرف دین نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے, ورنہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے ساس سسر خود اپنے بیٹے کا گھر برباد کر دیتے. گھروں کے گھر برباد ہو گئے. بچے کی زندگی میں دخل اندازی کی, اپنے تابع چلانے کی کوشش میں اپنے بچوں کا گھر اجاڑ دی. اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ بڑی لڑکی ہے. اس نے نا ایک کاغذ لے کر نا اس پر الٹی سیدھی لکیریں لگا کے ایسے رول کر کے اور یوں بالکل چھوٹا سا کر کے ایسے کیا اور کہا ماسی شریفہ ہوں جیسے لڑائی ہوئے نا تو اے تویز ایتھے رکھ لینا, ایتھے چک مار کے بہ جانا, تینوں چھڈنا نہیں, تویز نہیں چھڈنا. جے تویز جائے گا تیری خیر کوئی نہیں. اب اس نے کیا چکر چلایا, میری بہن نے اس کو چپ کروایا. تو تویز کا بڑا اعتقاد ہے ہمارے. تو وہ 1 ہفتے بعد آ گئے. کہا بی بی تو بڑا چنگا تویز جتنا ساری لڑائی مک گئی, کیوں جو ماسی شریفہ جو چپ ہو گئی. اس تویز منہ میں رکھے تو چپ کر کے بہ جاوے, لڑائی آپ مک جاوے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. صرف پیسہ بنانا تو کوئی زندگی نہیں. آپ نے کہا انشاءاللہ. گھر گئے. رشتہ کس کا آیا؟ علی. آسمان سے وحی آ چکی ہے. اس کے باوجود بیٹی سے کہا جا رہا ہے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
بیٹی علی کا رشتہ آیا ہاں کر دوں؟ آسمان سے جبریل اتر چکے ہیں کہ یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، یہی کرنا ہے۔ اس کے باوجود کیا حضرت فاطمہ انکار کرتی؟ کیا حضرت فاطمہ کہتی میں نے نہیں کرنا؟ تو یہ کیوں کیا؟ آپ کو تعلیم دینے کے لیے کہ یہ گائے بھینس نہیں کہ جس کے ساتھ مرضی باندھ دو، یہ انسان ہے، زندگی گزارنی ہے۔ ایک ہمارے ہاں تو برادری ازم ہے جی، بس جسے راجپوتہ نہیں کرنی چاہے بڈھی ہو جائے، عزیزہ جی بٹ جٹ نٹ پتہ نہیں کتوں کٹھے ہو گئے۔ جی ہم تو آرائیوں میں کرتے، ہم باہر نہیں کرتے، ہم تو شیخوں میں کرتے، ہم باہر نہیں کرتے۔ اے بھائی جہاں جوڑ ہو وہاں کرو، قوم نہ دیکھو، جوڑ دیکھو۔